I see the people's means like the bhakt of Allah. They pierce their body and their means they do rally out on the road. What is it actually? بھائی صاحب نے سوال کیا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان لوگ اپنے جسم کو مارتے ہیں اور خون کرتے ہیں، کیا ہے؟ قرآن مجید میں کہا بھی نہیں لکھا ہے کہ مسلمان شوڈ پیئرس دی باڈی. قرآن مجید میں کہا نہیں لکھا ہے کہ اپنے جسم کو مارنا چاہیے. جہاں تک کہ صحیح حدیث ہے، صحیح حدیث میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر انتقال ہوتا ہے آپ کے گھر والے کا یا کوئی نقصان ہوتا ہے، میکسیمم آپ 3 دن تک سوگ بنا سکتے ہیں، 3 دن سے زیادہ نہیں، کیونکہ کسی کا بھی انتقال ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے. تو انتقال ہونے کے بعد بھی، موت کے بعد بھی اگر آپ کو سوگ منانا ہے، اگر آپ کو یو وانٹ ٹو ویل اینڈ کرائے، میکسیمم 3 days. تو یہ قرآن اور حدیث کے مطابق نہیں ہے، اور کوئی بھی کرتا ہے تو قرآن کے خلاف کرتا ہے. ہوپ دی آنسر دی کوسچن. ہے کہ پینتھیزم، سب کو خدا ماننا اس کا جواب ہے. اس کا جواب میں کہا تھا ہمارے بھائی جو اوتار سنگھ تھے نا، اس نے کہا تھا پینتھیزم سب کچھ خدا ہے، سب کچھ خدا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ سب کچھ خدا ہے، مطلب اگر آپ سب کو خدا مانتے، چور کو بھی خدا مانتے، ڈاکو کو بھی خدا مانتے، خدا کا مطلب اس کا کہنا ماننا، برابر کہ نہیں؟ اس کی عزت کرنا، اس کی عبادت کرنا، وہ جو کہتا ہے اس کی بات ماننا. تو آپ اگر وہ چور کو خدا بولیں گے، وہ بولیں گے چوری کو، آپ چوری کرنا شروع کریں گے. وہ بلاತ್ಕಾರ کرنے والا کہیں گے آپ سے، آپ کو خدا بولیں گے چل میں بلاತ್ಕಾರ کر، آپ کریں گے. تو اسی طرح یہ ان لاجیکل ہے. خدا ایک ہے اور صرف اس کی عبادت کرنا چاہیے. اور یہ جو فلسفی ہے، یہ فلسفی جو آپ بول رہے کدھر سے آئی؟ اسے کہتے ہیں اینتھروپومورفزم. کیا کہتے ہیں؟ اینتھروپومورفزم مطلب گاڈ نے ہر چیز کی شکل حاصل کی، اور اس کے اندر ایک فلسفی ہے کہ خدا اتنا پاک، اتنا نیک، وہ جانتا نہیں کہ کس طریقے سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے. اور یہ اینتھروپومورفزم جو فلسفی ہے، خدا الگ الگ چیز میں شامل ہوتے ہیں. اور کئی مذہب اسلام کے علاوہ، کوئی مذہب کہتا ہے کہ خدا ایک بار انسان کا روپ حاصل کیا، کچھ مذہب کہتے ہیں انیک بار. اور ان کی لاجک ہے کہ خدا اتنا پاک، اتنا نیک، اتنا مہان، اسے پتا نہیں انسان کی تکلیف کیا ہے، انسان کو کس چیز کا برا لگتا ہے. اتنا نیک، اتنے پاک، انسان کو درد کیسا ہوتا ہے، انسان کو تکلیف کیسا ہوتی. تو یہ خدا جو نیک اور پاک ہے، جاننے کے لیے انسان کے اصول کیا ہونا چاہیے وہ انسان کا روپ دھارن کرتے. یہ فلسفی ہے اینتھروپومورفزم کی. اوپر سے لگتا ہے بہت لاجیکل ہے، خدا اتنا نیک، اتنا پاک، اتنا دیالو، وہ جانتا نہیں بیچارے انسانوں کی کیا تکلیف ہے، کیا مجبوری ہے، کیا مشکلات ہے. تو انسان کا روپ دھارن کیا لکھنے کے لیے کیا انسان کے لیے اچھا ہے برا ہے. اوپر سے دیکھیں تو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن تحقیق کریں گے منطق سے تو ایک دم ہی غلط. مثال کے طور پہ اگر میں نے ایک ڈی وی ڈی پلیئر بنایا، ڈی وی ڈی پلیئر، کیا مجھے ضروری ہے کہ میں ڈی وی ڈی پلیئر بنوں یہ جاننے کے لیے ڈی وی ڈی پلیئر کے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے؟ ضروری ہے؟ نہیں. میں ایک انسٹرکشن مینیول لکھوں گا کہ ڈی وی ڈی پلیئر کو پلے کرنے کے لیے ڈی وی ڈی ڈالو، پلے کا بٹن دباؤ، اسکپ کرنے کا اسکپ کا بٹن دباؤ، اسٹاپ کرنے کا اسٹاپ کا بٹن دباؤ. پانی میں مت ڈالو، خراب ہو جائے گا. اوپر سے مت پھینکو، خراب ہو جائے گا. مجھے ڈی وی ڈی پلیئر بننے کی ضرورت نہیں. اسی طریقے سے خدا ہمارا خالق ہے، ہمارا بنانے والا ہے، ہمارا پیدا کرنے والا ہے. اس کو انسان بننے کی ضرورت ہی نہیں. وہ کیا کرتا ہے؟ انسٹرکشن مینیول لکھتا ہے انسان کے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے، کیا کھانا چاہیے کیا نہیں کھانا چاہیے، کیسا عبادت کرنا چاہیے. اور اس خدا کا آخری انسٹرکشن مینیول ہے قرآن. اس ایشور، اس بھگوان، اس اللہ، اس خدا کا آخری انسٹرکشن مینیول ہے قرآن. اس قرآن مجید میں لکھا ہے آپ کے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے، کس طریقے سے جانور سے اچھا برتاؤ کرنا چاہیے، کس طریقے سے بھائی چارہ بڑھنا چاہیے، کس طریقے سے غریبوں کی مدد کرنا چاہیے، سب لکھا ہے اس میں. خدا کو خود انسان بننے کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے. تو اسی لیے یہ پینتھیزم فلسفی از ٹوٹلی رانگ. اور وید میں کدھر نہیں لکھا ہے. آپ جائیں گے دوسری کتابوں میں لکھا ہے، آپ اگر دیکھیں گے میری کیسٹ ہندوازم اینڈ اسلام پہ،
لیکن وہ کتابیں وید سے اونچی نہیں ہیں. وید میں صرف لکھا ہے توحید کے بارے میں, ایک خدا کے بارے میں, ایک کم ست وپرا بہودا ویدانتے, خدا ایک ہے. اس کو نام ارادہ دے سکتے آپ, لیکن خدا ایک ہے. اس کی صفت آپ بیان کر سکتے ہیں, اور وہ ایک خدا ہے نہ تصفتی ماستی. اس کا کوئی عکس نہیں ہے, نہ کوئی پکچر ہے, نہ کوئی پینٹنگ ہے, نہ کوئی مورتی ہے, نہ کوئی اسٹیچو ہے. ہوپ دا آنسر دی کوسچن. خاتون میں کوئی نان مسلم ہو تو سوال کیجیے. یس, السلام علیکم. میں اقرا انگلش اسکول دھاپوڑی پونے سے ہوں. وہ ایک اسلامک اسکول ہے. میں وہاں 7 سال سے پڑھا رہی ہوں ایز اے ٹیچر. اینڈ سب مسلمان بچے پلس اس میں کرسچینٹی ہے, ہندو ہے, سب ٹائپ کے بچے وہاں پڑھ رہے ہیں. اس میں ایک خاص بات مسلمان لوگوں کو میں کہنا چاہتی ہوں کہ ان لوگ میں اتنی تو انسانیت ہے کہ انہوں نے کبھی بھید بھاؤ نہیں کیے. آج وہ سلم ایریا ہے, لیکن وہ سلم ایریا ہوتے ہوئے بھی کچھ ممبرز سب مسلمان ہیں, لیکن وہ لوگ جتنا آدر بھاؤ سے سمان دونوں لوگوں کو دے رہے ہیں, اس کے لیے میں وہ تعریف کرنا چاہتی ہوں. وہ بات ٹھیک ہے, لیکن سر آپ کے لیے میرا ایک سوال یہ ہے کہ آپ کے اتنے فالوورز ہیں, آج وہ دکھ کر آ رہا ہے جو فالوورز ہے, تو آپ پلیز آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پیس ٹی وی چینل سے آپ کے باتیں ہمارے تک پہنچ رہی ہے, تو آپ پلیز ہمارے لیے صحیح نیوز چینل کا بندوبست کریے. وہ بھی پلیز سر, 1 منٹ, آئی وانٹ 1 منٹ مور. بہت دن سے لائن لگا کر بہت سوال تھے, لیکن آئی ایم ڈوئنگ ویری شارٹ. اور ایک بات ہے کہ آج جو افواہ ہے, ایک مسلمان بم وسفوٹ میں پکڑا گیا. آج میں مسلمان لوگوں میں کھڑے ہو کر ان کی تعریف نہیں کرنا چاہ رہی. فیکٹ اینڈ فرینک اسپیکنگ کہ میرا یہ کہنا ہے, 2 دن کے بعد نیوز میں یہ مانا جاتا ہے کہ کوئی اور تھا. ٹھیک ہے, آپ لوگوں سے, آپ سے یہ چاہتی ہوں کہ آپ ہمارے تک صحیح نیوز پہنچانے کی کوشش کریے کہ آپ کے چاہنے والے کافی ہیں. میں پونا میں بھی آپ کا پروگرام دیکھ چکی ہوں, آپ کے بہت فالوورز ہیں. میں 7 ایئرز سے اقرا انگلش اسکول میں پڑھا رہی ہوں. بہت ساری مس انڈرسٹینڈنگ تھی, لیکن الحمدللہ سب دور ہو گئی. آج میں سب دعا جانتی ہوں. آئی ایم فرام اے برہمن فیملی, but I don't want to take a time, so I thank Ikra English School, Dhapudi, Pune, جو وہ غریب لوگ آج اتنا کام کر رہے ہیں, وہ مجھے ان کو تھینکس کہنا چاہتی ہوں. بس اوکے, تھینک یو ویری مچ. بہن نے اچھا سوال پوچھا ہے. سوال کے پہلے یہ کہا کہ وہ ایک اسلامک اقرا اسکول میں پڑھاتی ہے, ٹیچر ہے داپولی پونا میں, اور وہاں کے مسلمان بچے, ہندو بچے, کرسچن بچے ہیں, لیکن مسلمان بچے آپس میں بھید بھاؤ نہیں کرتے, جات پات میں نہیں مانتے. بالکل اچھی بات ہے, الحمدللہ. بہن کا سوال ہے کہ میرے ماننے والے بہت ہیں, یہ میں نہیں جانتا ہوں, اللہ سبحانہ و تعالی کا کرم ہے. جیسا میں نے کہا کہ میں ناچیز ہوں, میں کوشش کرتا ہوں کہ اسلام کا پیغام پھیلاؤں, اور اسلام کے پیغام کی وجہ سے ماشاءاللہ کئی لوگ ماشاءاللہ اس پیغام کو سنتے ہیں. لیکن جب بھی جس کے بھی فالوورز بڑھتے ہیں, اس کے دشمن بھی بڑھتے ہیں ساتھ ساتھ. اور ہم جانتے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ مانا ہوا شخص, سب سے بہترین انسان اس دنیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اس میں کوئی شک نہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن سب سے زیادہ کتابیں اگر کوئی شخص کے خلاف لکھی گئی ہے, وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف. بہن کا سوال ہے کہ وہ پیس ٹی وی دیکھتی ہے, پیس ٹی وی سے خوش ہے, پیس ٹی وی سے اسلام کا پیغام پھیل رہا ہے. وہ چاہتی ہے کہ ایک ایسا چینل شروع کروں میں جو صحیح نیوز انسانوں تک پہنچائے. آپ گویا کہ میرے دل میں جھانک کے میرے دل کی بات کہہ رہی ہے. سر ایک کوشچن لاسٹ,
एक सर एक मिनट, जस्ट अ मिनट। आज सारी दुनिया की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो रही है। साम्यवादी रूस की अर्थव्यवस्था लगभग समाप्त हो गई है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था खत्म होने के कगार पर है। क्या यह सही समय नहीं है कि मुस्लिम अर्थव्यवस्था को लागू कर दिया जाए? थैंक यू सर। माशाअल्लाह, बहन का काफी मुताल्ला है इस्लाम के बारे में, और वो कह रही है कि इस्लाम सारे जहां में लागू होना चाहिए। वही मैं कहता हूं, दिस कुरान इज द कॉन्स्टिट्यूशन। हर मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ये इंसानियत का कॉन्स्टिट्यूशन है कुरान। इसीलिए इस कॉन्फ्रेंस का टाइटल है पीस द सोल्यूशन फॉर ह्यूमैनिटी। इस्लाम इंसानियत के लिए हल। जितना इस्लाम फैलेगा उतनी ही इंसानियत की मुश्किलात दूर होगी, और ये कुरान इज द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन सारी दुनिया में लागू हो जाएगा, इंशाअल्लाह इस दुनिया के इंसानियत की सारी मुश्किलात दूर हो जाएंगी। आपने जैसे फरमाया कि एक न्यूज चैनल होना चाहिए, ये मेरी ख्वाहिश है। कई साल पहले ख्वाहिश थी कि एक इस्लामिक चैनल शुरू करूं, और जानता हूं कि इस्लामिक चैनल शुरू करना ये कोई खाने की बात नहीं, इट्स एन हरक्यूलेन टास्क। शुरू करने के बाद इस्लाम के मुताबिक, कुरान और हदीस के मुताबिक चलाना तो और मुश्किल काम है। ये अल्लाह ताला, और मैं हमेशा समझता हूं कि अगर जो भी चीज आप करना चाहते हैं, आपको जो भी अल्लाह ताला ने दिया है वसाइल, उससे शुरू करो। आपके पास 100 रुपया, शुरू करो, रुको मत, जब वसाइल आएंगे तो शुरू करूंगा। हमने शुरू किया हमारे इदारे के जरिए, अल्लाह ताला ने हमारी मेहनत को कबूल फरमाया। अभी एक पीस टीवी माशाअल्लाह है, जो तकरीबन 3 साल पहले शुरू हुआ, 2 साल 10 महीने, और अल्लाह की मदद है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये पीस टीवी अभी सारी दुनिया में मौजूद है। 3 महीने पहले सिर्फ साउथ अमेरिका में मौजूद नहीं था, अल्लाह की मदद से 3 महीने से साउथ अमेरिका में भी मौजूद है। क्योंकि साउथ अमेरिका में अंग्रेजी बहुत कम लोग बात करते हैं, क्यों हम कोशिश करें, लेकिन अल्लाह ताला ने वो भी कर दिखाया अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारा इरादा है कि एक पीस नेटवर्क हो, और उस पीस नेटवर्क में एक चैनल पीस न्यूज भी हो। मैं चाहता हूं कि आप दुआ करें कि एक ऐसा चैनल हो जो सही न्यूज दे। अक्सर चैनल, न्यूज चैनल, दे आर गवर्न्ड बाय पॉलिटिशियंस। जो न्यूज चैनल की आमदनी है, दे बिहेव लाइक ग्रुप्स सपोर्टिंग पॉलिटिकल पार्टीज और डिफरेंट व्यू पॉइंट्स। कोई भी चैनल लो आप, उनकी जो आमदनी है वो एडवर्टीजमेंट नहीं है, दे आर प्रेशर ग्रुप्स। और मैं जानता हूं, जैसे मैं तकरीर में कहा था, इस टेररिज्म मुस्लिम मोनोपोली, क्या आतंकवाद मुसलमान की विरासत है, पूना में आपने सुना होगा। और मैंने कहा था कि मेरे नजदीक ये पॉलिटिशियंस है जो मेन जिम्मेदार है आतंकवाद के। और एक न्यूज चैनल कायम करना विदाउट पॉलिटिकल सपोर्ट, मैं नहीं जानता कोई न्यूज चैनल आज है जो पॉलिटिकल सपोर्ट के बिना चल रहा है। न्यूज चैनल कायम करना बहुत मुश्किल है। न्यूज चैनल कायम करके कुरान और हदीस के मुताबिक चलाना बहुत बहुत मुश्किल है। मैं चाहता हूं कि आप सब दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमसे ये भी काम करवाए कि इंशाअल्लाह मुस्तकबिल में एक ऐसा चैनल हो जो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, गैर मुसलमानों के लिए भी एक साफ सुथरा न्यूज चैनल हो जो हक की बात फरमाए। क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते सूरह इसरा में, सूरह नंबर 17 वर्स नंबर 81 में, वकुल जाल हक वज़ाकल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूका। कहो कि हक आ चुका है और बातिल खत्म होने वाला है, क्योंकि बातिल फी नफ्से खत्म होने वाला है। होप द आंसर द क्वेश्चन इज